اس سے پہلے جو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی کا واقعہ ذکر کیا تھا، تو واقعہ میں نے مائل خیر آبادی کی کتاب ہمارے بزرگ اس سے وہ واقعہ نقل کیا تھا۔ اسی کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کاروبار کے تعلق سے ایک واقعہ اور ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام صاحب کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ قرآن و حدیث پر عمل کیا کرتے تھے، اور حدیث کے اندر ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہو تو گاہک کو بتا دو، اس کے بعد اسے پسند ہوگا تو وہ لے گا، اور اگر پسند نہیں ہوگا تو نہیں لے گا۔ تو امام صاحب کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی عیب ہوتا تو آپ اس عیب کو بتا دیا کرتے، اور آپ نے اپنے ملازم کو بھی یہ حکم دے رکھا تھا کہ کسی طرح کا کوئی بھی عیب ہو تو بتا دیا کرو۔ آپ کے پاس ایک ملازم تھا جس کا نام عبد الرحمن ہے۔ ایک مرتبہ وہ کپڑوں کی تھان لے کر بیچنے کے لیے نکلے، اور جب وہ بیچنے کے لیے گئے وہاں پر انہوں نے اپنا کپڑا پورا تھان بیچ دیا، لیکن امام صاحب نے اسے بتلایا تھا کہ بھائی اس تھان کے اندر عیب ہے اور جب بیچو تو سامنے والے کو بتا کر بیچنا۔ لیکن ان سے چوک یہ ہو گئی کہ وہ پوری تھان بیچ دیا انہوں نے، لیکن وہ بتانا بھول گئے۔ پھر جب امام صاحب کے پاس وہ آئے تو ان کو یاد آیا کہ امام صاحب آپ نے جو بات کہی تھی میں سامنے والے کو بتانا میں بھول گیا، اور وہ بندہ تو چلا گیا ہوگا اور وہ ملنے والا بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تھان کی جو قیمت تھی، جتنا انہوں نے بیچا تھا اس کی قیمت تقریباً 35,000 روپے تھی، آپ نے وہ پوری 35,000 روپے صدقہ خیرات کر دیا۔ یہ تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تجارت کے معاملے میں، کہ کاروبار میں بھی آپ ہمیشہ اس بات کو فروغ دیتے تھے کہ کسی کو آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو، چاہے وہ تکلیف آپ کی طرف سے ہو یا بیچنے والا آپ کا ملازم ہو، لیکن کسی بھی طریقے سے گاہک کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ہم اپنا کاروبار کریں تو اپنے کاروبار کے اندر صاف اور ستھرا معاملہ رکھیں، اور کبھی بھی کسی گاہک کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اپنے کاروبار کو بالکل سچائی کے ساتھ اپنے کاروبار کو فروغ دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔